لسان ممبر و محراب شدت کے ساتھ یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ رائے رکھتے ہیں کہ مذکورہ متنازع فیصلہ نہ صرف یہ کہ ہمارے عدالتی تاریخ کا ایک اپنی مثالات بالکل یک طرفہ فیصلہ ہے بلکہ شریعت محمدی کے ساتھ بھی یکسر متصادم ہے۔ فقہ اسلامی کے تمام دینی مراجع یعنی اہل سنت اور شیعہ سمیت تمام مسالک کے فقہا اس بات پر متفق ہے کہ طلاق دینے والے مرد اور مطلقہ عورت کی عدت کے بابت اختلاف کی صورت میں عورت کا قول معتبر، حتمی اور فیصلہ کن ہے۔ اس لیے اس فیصلہ میں شریعت مطہرہ کے احکامات کی برملا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ ایک عفت مآب باپردہ شریعت محمدی کی پابند خاتون پر تہمت اور افتراء پر عدالتی مہر ثبت کر کے ذہنی اور روحانی ایذا اور تکلیف پہنچائی گئی ہے اور کردار کشی کر کے متاثرہ فریق کے دینی و معاشرتی تعارف اور پہچان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ مذکورہ متنازع عدالتی فیصلے نے نظام عدل پر کئی سوال اٹھائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر استوار رشتہ نکاح و ازدواج کو متنازع بنا کر مشکلات میں پنسی صنف نسوان کو ذہنی، معاشرتی اور معاشی اور روحانی اذیت کا ایک اور دروازہ کھول دیا ہے۔ اس متنازع اور غیر منصفانہ فیصلہ نے بہت آسان کر دیا کہ کوئی بھی مرد سالوں بعد اپنے متعلقہ باعزت باعفت سابقہ بیوی کو عدالت کے عدت کے نام پر عدالت میں گھسیٹ کر ذلیل و رسوا کرے۔ اس طرح یہ فیصلہ ہمارے خاندانی اور عائلی نظام کو تباہ کرنے کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ اس لیے ہم اعلیٰ عدلیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ قوم کے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے آبرو عزت کے تحفظ کے لیے بہترین قومی مفاد میں اس متنازع فیصلے کو واپس لے اور ملوث تمام افراد بشمول مدعی، شکایت کنندہ، گواہ وغیرہ سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے بے نقاب کیا جائے۔ مزید برآں تمام ملوث افراد گڑ گڑا کر تضرع اور عاجزی سے اپنے رب غفور رحیم سے اس عظیم جرم کے لیے معافی مانگے اور پھر متاثرہ فریق سے بھی معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے صدق دل سے توبہ طائب ہو جائیں۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، دانشوران، سیاسی زعماء، میڈیا سے وابستہ شخصیات، خواتین اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں اور تنظیمات سے گزارش ہے کہ اس پیغام کی بھرپور حمایت کرے، عوام اور ذمہ دار شخصیات تک یہ مطالبہ پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنا ملی، قومی اور دینی فریضہ ادا کرے۔ آخر میں پھر سب شرکاء بالخصوص اسلام آباد پریس کلب کے انتظامیہ اور صحافیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر یہ تاکید سے کہنا چاہوں گا کہ اس گفتگو کا مقصد کسی کا سیاسی مخالفت یا حمایت یا سیاسی تنقید ہرگز نہیں، گو کہ ہم ساری سیاسی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ ہم صرف فقہی اور علمی اور دینی آراء دے رہے ہیں، بلکہ اپنی ملی اور دینی فریضہ کو کے احساس کے ساتھ للہ فی اللہ متاثرہ فریق کے لیے اور قوم کی ماؤں اور بیٹیوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانا مقصود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، چیئرمین سنی اتحاد کونسل، جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، چیئرمین مجلس وحدت المسلمین، جناب سید نسیم علی شاہ صاحب، ممبر قومی اسمبلی فرام بنو، جناب پیر رفیق الحسن قریشی صاحب تشریف فرمائیں، جناب عارف اصغر چشتی صاحب اور اقبال بہشتی صاحب۔ یہ تمام مسالک کی نمائندہ ایک اجتماع ہے اور ہمارے جو ساتھ کھڑے ہیں علماء، یہ بھی تمام اپنے اداروں کے، اپنے دارالافتاء کے منتظمین ہیں اور ذمہ دار حضرات ہیں۔ یہ سب کی طرف سے پیغام ہے۔ جو نیچے ہمارے زعماء تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر صاحب اگر مختصر تھوڑا سا، اور راج صاحب دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس جگہ پر لے جا کر یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کی بنیاد پر ایک شخص کی عزت کو، ان کی اہلیہ کی عزت کو اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، یہ انتہائی شرمناک، گھٹیا اور تشویشناک ہے۔ جب آپ کا کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے، سیاسی اختلاف رائے ہو یا ایون ہمارے اس ملک کے اندر کسی جگہ پر قبائلی دشمنی ہے، کسی جگہ پر خاندانی دشمنی ہے، کسی جگہ پر برادری کی دشمنی ہے، لیکن ان مخالفتوں اور ان دشمنیوں میں بھی گھروں کی خواتین کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور آج تک کم از کم ہمارے معاشرے کی روایت یہ نہیں رہی کہ آپ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد کے اوپر ایک با کردار عورت کے کردار پر کیچڑ اچھالیں اور ایک ایسے مسئلہ پر جس کی مثال ابھی تک گزشتہ 1400 سال کے اندر نہیں ملتی، آپ اس کے اوپر ایک سزا سنا دیں۔ میں تو اس معاملے کے اوپر بہت کلیئر ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے اپنی مرضی سے، خدا جانے انہوں نے کس کی منشا پر، کس کے کہنے پر اور کس ذہنی کیفیت میں قرآن و سنت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ سزا سنا دی اور یہ فیصلہ سنا دیا۔ ایسے جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ایسے جج کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو چیزیں، جو احکام شرعیہ واضح ہیں، اس کے اوپر اس کو بدلنے کا اختیار کسی فرد واحد کے پاس یا ایون کسی گروہ کے پاس ہرگز نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک مزاج ہے، یہ وہی ہے جن لوگوں کو ہم شدت پسند یا انتہا پسند کہتے ہیں، ان کا کوئی لازم تعلق صرف مذہبی طبقہ فکر سے نہیں ہے۔ ایک دوسری انتہا بھی ہے جنہیں ہم ماڈریٹ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اس انتہا کے اوپر ہیں کہ انہوں نے احکامات خداوندی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دیا جو شرمناک ہے، جو غلیظ ہے، اور یہ حرکت گھناؤنی ہے اور یہ حرکت گندی ہے۔ ہم اس کی نہ صرف بھرپور مذمت کرتے ہیں بلکہ ایک اور بات بھی میں اپنے تئیں یہ بات بالکل کیٹیگرائز کر کے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کا علمی معیار اب یہ ہے کہ وہ ایسے حساس مسئلہ کے اوپر کسی اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے سکتے تھے، متحدہ علماء بورڈ سے رائے لے سکتے تھے، بے تحاشا فورمز موجود ہیں، مختلف مسالک کے نمائندہ مفتیان کرام شیوخ الحدیث سے وہ رائے لے سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ کے اوپر سزا سنا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق سزا سنا دی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو فیصلہ دیا جائے گا اس غلطی کا ازالہ کیا جائے گا۔ اور میری آخری ریکویسٹ تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ ہم مرد ہیں، آپ اپنی لڑائی لڑنے کے لیے، آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے، آپ اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے ہم پر ظلم و تشدد کریں۔ ہم آمین کہہ کے آپ کا ظلم و تشدد سہ رہے ہیں گزشتہ 2.5 سال سے، ہم نے ہر صعوبت برداشت کی ہے، لیکن ہم آپ کی گھر والی خواتین کی عزت کرتے ہیں۔ آپ سے وہ جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں 804 کا قیدی نمبر 804، وہ جیل میں ہے، آپ انہیں وکٹمائز کر رہے ہیں جس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں۔ کم از کم گھر کی عورتوں کی عزتوں کا ہمیں اس معیار پر نہیں گرنا چاہیے اور ایسے پریسیڈنٹس نہیں سیٹ کرنے چاہیے کہ کل کلاں کو انتقام کی بنیاد پر دوبارہ کسی شخص کو احکام شرعیہ کا کھلم کھلا مذاق اڑانے کی اجازت ملے۔ بہت شکریہ جی۔